میں پڑھنے والا نہیں ہوں. سمجھ میں آئی؟ میں پڑھنے والا، بات ذہن میں رکھو، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی تیرے سے نہیں پڑھوں گا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. میں تیرے سے پڑھنے والا نہیں. بچے کو کہیں بھائی پڑھ، بولتا نہیں پڑھتا ہوں، ہے نا. چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، اس کو بولا چھوٹے سے بچے پڑھ بھائی، نہیں پڑھتا، ہے نا. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا نہیں پڑھتا، فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو آپ نے اگلی آیت بھی پڑھ دی. آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے پڑھا سمجھا کر لکھا کر بھیجا. جبرائیل نے آ کر پڑھایا نہیں، جبرائیل کا معلم نہیں تھا، جبرائیل تو ادنا شاگرد تھا. جبرائیل کو تو اپنی عاقبت بھی پتہ نہیں تھی، فرشتوں کو بھی اپنی عاقبت پتہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے حضور نے ایک دن پوچھا جبرائیل سے، اب میں مسلم کی روایت نقل کر رہا ہوں. جبرائیل سے پوچھا حضور نے، جبرائیل اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میری رحمت کا کچھ حصہ تجھے بھی کام آیا؟ بھئی سب لوگوں کو رحمت میری پاس آئے گی نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. سب سے بڑا فرشتہ ہے نا، مقرب فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس کے لیے خود اللہ نے کہا کہ یہ امین ہے، یہ امین ہے بڑا. اور جس کے لیے اللہ نے کہا جو دعوت کرے گا جبرائیل سے اور میکائیل سے تو وہ دعوت کرے گا اللہ سے، یہ وہ فرشتہ ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں آپ کی رحمت کا حصہ وافر مجھے ملا، اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے پتا نہ تھا کہ میری حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، میرا انجام کار کیا ہوگا. لیکن جب اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی، جب آپ پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں اور اچھا فرشتہ ہوں وہی لے کر آنے والا، تو میں نے سمجھا کہ اللہ کے نزدیک میں اچھا ہوں. اپنا انجام بھی جبرائیل کو پتا نہیں تھا، تو وہ پڑھائے گا محمد کو. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. تو عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس یہودی نے کہا کہ مجھے لے کر چلو. عبد المطلب کو بھی پتا نہیں ہے، اس لیے پتا نہیں تھا، اللہ نے سب سے چھپایا. وہ تو عبد المطلب تو طواف کرتے تھے نا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، ترمذی کی روایت. عبد المطلب کو تو یہ خبر کس نے دی؟ بخاری کی نقل کر رہا ہوں. اب میں نے کہا تھا بخاری کی نقل کروں گا، پھر بخار نہ ہوئے. اب بخاری کی روایت نقل کرتا ہوں. یہ نقل بخاری کی ہے کہ عبد المطلب کو ابو لہب، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، اس کی لونڈی نے آ کر خبر دی کعبے میں کہ تیرے گھر میں عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کو تو خبر ہی نہیں تھی. صوبیہ، کیا نام تھا؟ صوبیہ. یہ بڑا پیارا بیٹا تھا عبداللہ، یہ بڑا پیارا بیٹا تھا. کون؟ عبداللہ. اس لیے ایک اور روایت بھی ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ قصہ پورا کروں کہ عروہ نے اپنے والد سے نقل کی ہوئی بات میں پوری کروں نا. کہ وہ کہتے ہیں کسی کو پتا نہیں تھا. عبد المطلب کو بھی صوبیہ نے آ کر بتایا، ان کو تو پتا ہی نہیں تھا. 6 مہینے سے بی بی آمنہ نے اپنے عمل کو کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، تاریخ ہی کسی کو پتا نہیں تھی، اس لیے کہ فرشتے نے آ کر سلام دینے کے بعد منع کر دیا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اب اس کو میں نوازش کروں گا. ہر مہینے ایک فرشتہ آتا آسمان سے اور ایک خوشخبری سناتا، اور اس کے ساتھ ایک جھرمٹوں کے اندر حوریں ہوتی، قصوریں ہوتی، اور ان کے ساتھ ساتھ نبی آتے، کبھی آدم علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام. وہ سب اپنا نام بتلاتے اور آپ کو سلام عرض کرتے. بی بی آمنہ کہتی ہیں جب آپ میرے پیٹ کے اندر تھے تو میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں.
اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا نا کہ بچہ کھیلتا بھی ہے، آوازیں بھی نکالتا ہے، اور میں کان لگا کر کبھی سننے کی کوشش کرتی تو مجھے اس میں سے آواز آتی تھی، اس میں سے آواز آتی، اور آواز کیا آتی تھی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت. پیٹ کا بچہ پڑھ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والملکوت، بچہ پڑھ رہا ہے، عام بچہ ہے. یہ بی بی آمنہ کہتی ہیں تو مجھے آواز آتی تھی. عام عورت کو آواز آتی ہے؟ بولو، پتا کرنا اپنی بیویوں سے آواز آتی ہے؟ کسی کو آواز نہیں آتی ہے. ہاں، ڈاکٹر جب آلہ لگا کر کان سے سنتے ہیں تو بچے کے رونے کی بھی آواز آتی ہے اور ہنسنے کی بھی آواز آتی ہے. سائنس نے ثابت کر دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں. صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے منع کر دیا، کسی کو بتایا نہیں. کہتی ہیں جب آخری مہینہ آ گیا، درد زا شروع ہوا، عبد المطلب چلے گئے تو سارا میرا کمرہ جو ہے وہ پرندوں سے بھر گیا. سارا کمرہ میرا پرندوں سے بھر گیا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی آسمانی لباس پہنے ہوئے عورتیں آسمانوں سے نیچے آ گئیں، اور اتنی خوبصورت عورتیں. میں کہتی یہ بنی ہاشم کی خوبصورت عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ ان کو کس نے اطلاع کی؟ میں نے تو سب کو منع کیا تھا، یہ کیوں آ گئیں؟ تو وہ عورتیں بھانپ گئیں کہ یہ پریشان ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا میں مریم عیسیٰ کی ماں ہوں. پڑھو تاریخ. اب میں بخاری پڑھتا ہوں نا، پھر بخاری پڑھے تو بخاری پڑھ رہا ہوں نا. تو صوبیہ نے آ کر اطلاع دی عبد المطلب کو کہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو ابوالہب نے کیا کیا؟ سب کو پتا ہے نا یہ بات. تو ابوالہب نے کیا کیا؟ ابھی تک تو مخالف نہیں تھا نا، ابھی تک تو وہ عبداللہ کا بیٹا سمجھ رہا تھا نا. ابھی تک تو وہ کیا سمجھتا تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اس کو پتا نہیں تھا یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس نے اپنے بھائی کے ہاں ولادت کی خوشخبری میں صوبیہ کو انگلی کے اشارے سے کہا جا اچھی خبر سنانے والے تو آزاد. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں ابوالہب کو میں نے خواب میں دیکھا. عباس بھائی ہے نا ابوالہب کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے. 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے، حارث. ان میں سے جو ایمان لائے ان میں سے حضرت حمزہ، حضرت عباس چچا ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے. سید الشہداء امیر حمزہ بھی چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حارث چچا تھے رسول اللہ. ابو لہب چچا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا. یہ سارے چچا تھے، 10 چچا تھے. عبد المطلب نے یہ منت مانی، عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا. ایک بیٹا. عبد المطلب کی دعا دیکھو. یہ کہتے ہیں منت ماننا جائز نہیں، عبد المطلب نے تو یہ منت مانی کہ ایک بیٹا ذبح کروں گا. اب جب بیٹا ذبح کرنے کا وقت آیا تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ ابراہیم کی نسل کا وہی آدمی تھا جس نے اپنے بیٹے کو ہاتھ لگا کر ذبح کرنے لے چلا تھا. تو عبد المطلب نے بھی یہ کیا کہ عبداللہ کا جب قرے میں نام آیا، قرہ ڈالا سب بیٹوں کا. جب 10 بچے ہو گئے تو قرہ ڈالا سارے بیٹوں کا. تو قرے میں نام لکھنا کس کا؟ عبداللہ ابن عبد المطلب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا. تو عبداللہ جو چھوٹا تھا، سب سے خوبصورت تھا، عبد المطلب نے کہا تو حسین و جمیل ہی صحیح، تو سب سے چھوٹا ہی صحیح، لیکن کیا کروں کہ میں نے منت مانی، قرآن تیرے نام نکلا ہے، چل تجھے ہی ذبح کرتا ہوں. سارے مشرکین مکہ جمع ہو گئے. کیا کرتا ہے تو؟ ایسی منت مانے گا تو کل ہم کو بھی اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑیں گے. سمجھ آئی بات؟ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ ذبیح اللہ بھی ہیں، آپ کے والد ذبیح اللہ بھی ہیں. اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے تیاری کی. حضرت اسماعیل نے تو کیا کہا ان کو؟ اللہ نے ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا. ذبح تو نہیں ہوئے؟ ذبح ہوئے تھے؟ تو
تو عبداللہ کو بھی لے کر چل پڑے. سارے لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا نہ کرنا, پریشانی, سب لوگ پریشان ہو گئے. کیا کریں؟ کاہن کے پاس جاتے ہیں. اس زمانے میں کاہنوں کی بڑی باتیں ہوتی تھی, اور یہ کاہن جو ہیں یہ کوئی غلط باتیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ اب کاہن کے اوپر پابندی لگ گئی ہے, اس لیے کہ اب کاہنوں کے پاس جو باتیں ہیں ساری جھوٹی ہیں. ابھی تو صوفی بھی بہت سارے ایسے نکل آئے ہیں کہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں, تو کاہن کیا کرے گا؟ تو وہ کاہن جو ہوتے تھے بڑے ماہر ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا کاہن کا تلاش کرو. انہوں نے کہا اس بات کو کاہنوں سے پوچھا, مکہ کے کاہنوں سے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ایسا کرو اس یثرب لے جاؤ, مدینہ شریف کے پاس. مدینہ شریف گئے, 10 آدمی بھیجے عبد المطلب نے, جاؤ یثرب میں جا کے پتا کرو کوئی کاہن ہو. انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں ہے, خیبر کے اندر ایک کاہنہ ہے, کاہن بھی نہیں, کون؟ کاہنہ, ایک عورت ہے اس قسم کی باتیں کرنے والی, اس سے جا کے پتا. اس کو سارا ماجرا کہہ دیا. میں پوری اب کہانی کے اندر جاتا نہیں ہوں. اس کائنہ نے کہا کل آنا. اس کائنہ نے کہا کل آنا. جب دوسرے دن یہ لوگ پہنچے ادھر, تو اس نے کہا کہ میں نے توریت میں یہ پڑھی تھی بات کہ لوگ تیرے پاس خوشخبری لے کر سنانے کے لیے آئیں گے, اور ایک بچے کے ذبح کرنے کے معاملے میں تجھ سے سوال کریں گے. اس کائنہ نے کہا کہ توریت کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ ایک کاہنہ کے پاس آئیں گے, اور میں نے اس لیے یہ کاہنہ جو ہے یہ علم سیکھا اور اتنا عروج حاصل کر لیا تاکہ اس بچے کی بشارت میں دوں, اس کے بارے میں اطلاع کروں, میں بتلاؤں کہ اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. لیکن میں نے پہلے تسلی کرنا چاہتی تھی کہ واقعی یہ وہ بچہ ہے کہ نہیں, میں فیصلہ کر دوں. تو میں نے توریت پڑھی رات بھر, اور پڑھنے کے بعد میں نے تصدیق کر لی. توریت میں لکھا ہے کہ وہ مکہ میں آئے گا, توریت میں لکھا ہے کہ بنو ہاشم میں پیدا ہوگا, توریت میں لکھا ہے کہ چاند کی اس تاریخ کو آئے گا. یہ کہتے ہیں 12 تاریخ مشکوک ہے. اس نے کہا چاند کی 12 تاریخ کو پیدا ہوگا. سمجھ آئی بات؟ 12 ربیع الاول بہت شور کرتے ہیں نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ پیدا نہیں ہوئے. تم کو کس نے خبر دی؟ تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے؟ بھائی سیرت نگاروں سے پوچھو نا, ابن اسحاق سے پوچھو, ابن اشام سے پوچھو, طبری سے پوچھو, ان سے پوچھو, یہ جو راوی ہے ان سے پوچھو, وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن اسحاق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن پیدا ہوئے. اٹھا کے دیکھو سیرت کی کتاب, ابن اشام اٹھا کر دیکھو, انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول 12 کی تاریخ کو پیر کے دن ہوئی. ایسا روایتیں ہیں یہ. طبری نے بھی نقل کیا ہے, طبری نے بھی یہ روایت نقل کی کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس کائنہ نے کہا دیکھو سنو, بات یہ ہے ہمارے یہاں اگر کوئی شخص اس قسم کی منت مان لے تو ہم اونٹ ذبح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اونٹ ذبح کرتے ہیں, قرا ڈالتے ہیں. ایک طرف بچے کا قرا ڈالتے ہیں, ایک طرف اونٹ کا. قرے کے اندر اگر بچہ نکل آئے تو بچے کو ذبح کرتے ہیں, اور بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو اونٹ بڑھاتے جاتے ہیں. تو اونٹوں کی میعاد بڑھاتے چلے جاؤ, کعبے میں چلے جاؤ, اللہ کے گھر میں چلے جاؤ, اور اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جاؤ. اس تعداد میں جب قرے کے میں نام بچے کا نہ آئے, اونٹوں کا آ جائے, اتنے اونٹ ذبح کر دو. عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. کائنہ سے پوچھ کے جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے قرہ ڈالنے شروع کر دی. ایک میں حضور عبداللہ کا نام لکھتے اور حضور کے والد کا, اور باقی دوسرے قرے کے اندر ڈالتے اونٹوں کی تعداد. 10 اونٹوں سے شروع ہوئے, 100 اونٹ تک گئے. 100 اونٹ جب پورے ہوئے تو قرے میں اونٹ کا نام آیا. اب عبداللہ کا نام نہیں آیا, تو عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اس طریقے سے اپنی منت پوری کر دی. اس لیے آپ کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. عبد المطلب کو خبر نہیں تھی, منت مان لی انہوں نے. یہ آپ کے والد ماجد ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے.
ان کا اسلام پتہ نہیں ہے، ان کا اسلام پتہ ہے. ان کا اسلام پتہ نہیں ہے، ان کا اسلام پتہ نہیں ہے جن کے نام پر منتیں مانی گئیں، جن کے نام پر 100 پیدا ہونے کے ساتھ 100 اونٹ ذبح کیے گئے. ان کی خبر ان کو اطلاع نہیں ہے، ان کا اسلام نہیں ہے. جن پر جبرائیل نے آ کر ان کو خوشخبریاں دیں کہ تمہارے گھر سید الاولین والآخرین پیدا ہونے والے ہیں، ان کا ایمان کا پتہ نہیں ہے، ان کا پتہ ہے. آ کر اطلاع دی عبد المطلب کو. کس نے اطلاع دی؟ صوبیہ نے. کسی کو پتہ نہیں تھا. چنانچہ اس کو عبد المطلب کو بھی پتہ نہیں تھا. اب بات آگے چلاتے ہیں. عبد المطلب جب اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں پتہ چل گیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو فوراً لوٹے ادھر اس کے پاس گئے. جو آدمی کہہ رہا تھا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے کہا ہاں ابھی اطلاع آئی ہے کہ میرے گھر میں بھی، عبداللہ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے. کسی اور گھر سے کوئی مکے میں بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. اس نے کہا یہ بچہ میں دیکھوں گا. عبد المطلب اس کو اپنے ساتھ لے آئے. عبد المطلب اس کو کاہن کو اپنے ساتھ لے آئے، یہودی کو. یہودی نے کہا مجھے بچہ دکھاؤ، بچہ دکھاؤ. بچہ لپیٹا ہوا تھا کپڑے کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کاہن نے چہرہ اقدس دیکھا، چہرہ اقدس دیکھا، پھر اس کے بعد اس کو پلٹ دیا، اور پلٹ کر مان اس نے شانوں کے درمیان دیکھا کہ لکھا ہوا ہے نبی الامی، نبی الامی، مور لگی ہوئی ہے شانوں کے درمیان. اور بعضوں نے کہا لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن صحیح ہے کہ نبی الامی لکھا تھا آپ کے شانوں کے درمیان. اور یہ مور تھی جو جبرائیل نے ولادت باسعادت کے ساتھ بچہ جب وصول ہوا تو ایک مور بھی اپنے ساتھ لائے تھے، وہ مور لگا دی. کائن کو بتانا تھا نا، لوگوں کو بتا بھی تو چلے نا کہ یہ نبی آیا ہے. اس کی مثال اللہ نے پہلے لکھ دی تھی. توریت میں لکھا تھا نا کہ کون آئے گا نبی، کون سا نبی آئے گا؟ نبی الامی. کیسے پتا چلے کہ نبی الامی ہے تو بڑا فصیح و بلیغ، ہے تو بڑا فصیح و بلیغ، اور آپ کہتے ہیں نبی الامی. اس جیسا تھی کوئی زبان بول نہیں سکتا. انا آتینا کل کوثر لکھتا ہے تو کوئی اس کے مقابلے کی آیت نہیں لا سکتا. آپ کہتے ہیں نبی الامی. یہ اس بات سے نبی الامی نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے سے علم نہیں آتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے نہیں، جب رب پڑھاتا ہے تو علم آتا ہے. یہ اس علم کی بات ہو رہی ہے. تو بچے کو جبرائیل نے جب اپنے ہاتھ میں لیا تو کہتے ہیں جبرائیل نے آپ کے پیچھے وہ مور لگا دی تھی. کائن نے جیسے یہ بچہ دیکھا عبد المطلب کے ہاتھ میں دیا، بے ہوش ہو کر ادھر ہی گھر میں گر گیا. عبد المطلب نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ پانی ڈالا، پانی پلایا بے ہوش آدمی کو جیسا کرتے ہیں، ہوش میں لائے کہ کیا مصیبت بن گئی، گھر لے آئے، یہ ہمارے گھر میں یہ گر پڑا. اٹھایا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، چلو تم نے یہ تو بتایا کہ یہ نبی ہے، لیکن تمہیں کیا پریشانی لائق ہو گئی، تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت گئی، بنی اسرائیل سے نبوت گئی. میں سمجھتا تھا بنی اسرائیل میں نبوت آئے گی، لیکن یہ تو گئی بنی اسرائیل سے نبوت. اب عبد المطلب یاد رکھو، ان کو یہودیوں سے بچانا، عیسائیوں سے بچانا، اس لیے کہ وہ نبی کے منتظر تو ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ان میں سے ہوگا. تو جب وہ ان میں سے نہیں ہوگا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے. میں نے کہا تھا نا 2 بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے. کتنے بیٹے تھے؟ 2. ایک کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک بڑے بیٹے کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق کی اولاد میں بے شمار نبی ہوئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں بے شمار نبی ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں ہوا. کیوں بھئی؟ ایک بیٹے کی اولاد میں بہت سارے نبی ہوئے تھے تو دوسرے کے بھی ہونا چاہیے، جبکہ یہ تو وہ بیٹا ہے جو ذبیح اللہ ہے، یہ تو وہ بیٹا ہے جو ذبیح اللہ ہے، جس کو اس کا باپ ذبح کرنے جا رہا تھا. یہ تو وہ بیٹا ہے جس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا.
ہے نا قرآن کے اندر ہے یہ بات کہ جب ان دونوں باپ بیٹوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور تعمیر کر کے جب کھڑے ہو گئے, تعمیر مکمل ہو گئی, تو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی. حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی, ربنا وابعث فیہم رسول, اے ہمارے میرے رب, اے ہمارے پروردگار, اس رسول کو اس کی اولاد میں پیدا کر, میری اس اولاد کے اندر اس رسول کو بھیجنا. کس کی اولاد میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. یہ تیرے نام پر ذبح ہونے چلا تھا نا, چھوٹا سا بچہ تھا نا 10 سال کا. یہ واقعہ تو بتایا نا آپ کو, بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, بتائیں یہ بھی. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو, تو کیا کیا؟ اسماعیل کو اپنے ساتھ لے لیا. سمجھانے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرا بچہ ہوتا تو سمجھانا پڑتا. ابراہیم بھی جانتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اسماعیل بیابان میں پیدا ہونے والا بچہ ہے, جس کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم نکلتا ہے, جس کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلتا ہے. یہ معمولی بچہ نہیں ہے. اس لیے اگر اس کو سمجھایا, اس کو پڑھایا, تو پھر سمجھانا پڑھانا لوگوں کا ہوگا. نبی الامی کا, نبی کا باپ کیسے ہوگا؟ یہ پڑھایا ہوا ہے, اس کو رب نے پڑھایا ہے. جس کو رب پڑھائے اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھا کرو بات. ان کو اللہ نے پڑھایا ہے, رحمان ان کا رب ہے, رحمان اس کا عالم ہے. انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم نے, اور اسماعیل کو لے کر چلے. کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, سادہ سی کہانی کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک, میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے رب نے کہا ہے کہ ذبح کر, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری پھیرتا ہوں, ذبح کرتا ہوں. 10 سال کا لڑکا کیا جواب دے گا؟ بولو, 10 سال کا لڑکا کیا جواب دے گا؟ باپ اگر کسی کو کہے کہ میں تیرے کو ذبح کرتا ہوں. آج کی یہ جو ٹی وی والی نسل ہے, اس کو بول کے دیکھو, 6 سال والے کو بولو, ابا بولے میں ذبح کرتا ہوں, وہ بولے اچھا ابا پہلے میں تیرے کو ذبح کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی بیٹے سے پوچھا, نبی بیٹے سے پوچھا نا, 10 سال کا نبی بیٹا, عام آدمی بیٹا نہیں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, تو دیکھ کے میں نے کیا دیکھا, تو منظر کشی کر, تو خواب کی تعبیر بتا, میں نے تو خواب دیکھا ہے. تو بیٹے کو کہنا چاہیے نا ابا خواب دیکھا ہے. تو خواب تھوڑی ہوتا ہے, خواب میں تو دیکھو کہ انڈا کھاتے ہیں تو صبح انڈا بھی نہیں ملتا ہے. ہے نا, خواب آپ اور میں دیکھے کہ ہم تو انڈے کھا رہے ہیں خواب کے اندر, صبح اٹھے تو پتہ چلا شہر میں انڈے ہی نہیں مل رہے ہیں. الٹی تعبیر ہوتی ہے, تو پتہ چلا کہ انڈے نہیں کھاؤ, انڈے ختم ہو گئے ہیں. خواب کی تعبیر الٹی. عورتیں آتی ہیں نا خواب لے کر, دیکھ لیں کہ مر گیا فلاں آدمی, میں نے خواب میں دیکھا مولوی صاحب کہ میرا ابا مر گیا, میرا ابا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں نے خواب میں. تو خواب کی تعبیر اگر دیکھو کہ وہ مر رہا ہے, تو وہ معبرین نے لکھا ہے کہ وہ بڑی عمر پائے گا, وہ بڑی عمر پائے. الٹی, ہمارے خواب کی تعبیر الٹی. اور نبی نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہے, تو تعبیر کیا ہے؟ اب 10 سال کا بیٹا اس تعبیر کو بیان کرتا ہے. 10 سال کا لڑکا تعبیر خیا بیان کرتا ہے, تعبیر بیان کرتا ہے. یہ یوسف یہ یعقوب نہیں ہے خواب تعبیر بیان کرے, 10 سال کا لڑکا بیان کرتا ہے خواب کی تعبیر, قرآن ذکر کرتا ہے. کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں صحیح ہے یا غریب. قرآن کہتا ہے کہ بیٹے نے کہا قالا یا ابت افعل ما تؤمر, قالا یا ابت افعل, اے میرے باپ کر گزار جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے.
انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے؟ بولو قرآن میں ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہانی نہ کر اے میرے باپ، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے ذبح کر۔ تجھے شاید شک ہو اس بات میں کہ میں کیا کروں گا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں میں صبرا نہیں ہوں گا، ہاتھ پیر نہیں ماروں گا۔ یہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ دیے پیر باندھ دیے، یہ روایتیں ہیں، قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن میں سادہ سادی سے باتیں ہیں، قرآن نے نہیں کہا ہاتھ باندھ دیے اور پیر باندھ دیے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری روایتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جو بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کرو، پھر وہ کہے گا میرے ہاتھ باندھ دو، اس کا مقصد تو بے صبری کی علامت نہیں۔ باپ اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیاری کر کے آئے تھے، اور یہ نبی تھے دونوں۔ ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، اور ان پر غیب کی خبریں ان کی طرف کی جاتی تھیں۔ یہ سارے نبی تھے، ان کی طرف غیب کی خبریں کی جاتی تھیں۔ ان دونوں کو تسلی تھی، پتا تھا کہ انسان سے انسان قتل کرنا اللہ نے منع کیا ہے، باپ سے بیٹا کیسے قتل کرائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اللہ نے منع کیا ہے نا کوئی کسی کو نہ قتل کرے، جو ایک آدمی کو قتل کرے تو سارے جہان کو قتل کرے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک آدمی مار دیا اس نے سارے جہان کو سمجھے کہ قتل کر دیا۔ تو وہ رب جو لوگوں کو یہ کہتا ہے، نبی کو کہے بیٹا ذبح کر، یہ نبی تھے نا، جانتے تھے، اللہ کی حکمتوں سے واقف تھے۔ تو جو واقف نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ڈر جاتے ہیں، تو جو واقف ہوتے ہیں اسرار رموز الہیہ سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب دونوں رضامند ہو گئے، بیٹے نے جبین جھکا دی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے ندا کی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو خواب دکھایا تھا، تو نے سچا کر دکھایا، ہم نے خواب دکھایا ہے، تو اس کو خواب کو سچا کر دکھا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، تحقیق نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تحقیق نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب ذبح کیا ابراہیم نے تو چھری اسماعیل پر پھیر رہے تھے، اللہ نے اسماعیل کو ہٹایا اور دمبا بیچ کر ذبح کرا دیا، دمبا ذبح کر دیا۔ یہ ہے روایت، اللہ نے ندا کی ابراہیم کیا کرتا ہے، انہوں نے تو خواب سچا کر دیا۔ نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ نبی کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی خود بھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی سچا ہے، اور ہمارا نبی تو سچوں میں سچا نبی ہے، سارے سچوں میں سچا، سارے اونچوں میں اونچا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے کہا نبوت بنی اسرائیل سے گئی۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، اب میں تھوڑی سی ولادت کی بات کرتا ہوں، تھوڑی سی باتیں ولادت کی بھی سنا کرو، کیونکہ سنی ہمارے حضور کی ولادت کی حدیثیں سنتے نہیں ہیں تو پھر دوسرے لوگ ورگلاتے ہیں تو چکر میں آ جاتے ہیں، یہ سنا کرو، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا، اور آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا، کیا اپنے اس نبی کو جو سید الاولین والآخرین ہے بغیر کسی معجزے کے پیدا فرما دے گا؟ ان کو معجزوں کے ساتھ پیدا فرمایا، سارے معجزوں کا ظہور کیا، سارے نبیوں کو سلام دلوایا، سارے فرشتوں کو بھیجا، تیاری کروائی، اور جب بی بی آمنہ درد زا شروع ہوا تو جبرائیل فرشتے سارے حاضر ہو گئے، گھر کا کوئی آدمی کمرے کے اندر نہیں ہے، حوریں آ گئی، بی بی مریم آ گئی، آسیہ آ گئی،
اور ولادت باسعادت ہو گئی. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ گھٹنوں پر تھا اور پھر جب میں نے دیکھا تو وہ سجدہ کرتا تھا. کوئی بچہ پیدا ہو کے سجدہ کرتا ہے؟ اور بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کو خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی, میرے بچے کو خطرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, اور ناف کاٹنے والی کوئی نہیں تھی, ناف کاٹی نہیں گئی. سمجھ میں آئی؟ آمل نال تو سارے بچے لے کر آتے ہیں, میرا نبی بغیر آمل نال آ گیا اس لیے کہ اس کی خون کی پرورش نہیں ہے, اس کی نور کی پرورش ہے, یہ نورانی ہے نا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ تارا ہے نور کا, یہ عام بچہ نہیں ہے جو بی بی آمنہ کے ہاں جس کا جشن ہم مناتے ہیں قیامت تک منایا جاتا رہے گا. سمجھ میں آیا؟ ہم کو یہ جشن منانا ہے. یہ مولوی صاحب ہمارے بزرگوار 11 دن بیان کرتے رہے ہیں کیوں منانا چاہیے, کیسے منانا چاہیے, کب منانا چاہیے. آج تو منانا چاہیے. ساری باتیں ہو گئی نا کہ کیوں منانا چاہیے, کیسے منانا چاہیے. آج یہ تاریخ نہیں ہے, آج ہم کو منانا ہے, ان کا جشن منانا ہے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے میرے کو شعر آتے نہیں ہے تو جو آتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں نا آپ کے سامنے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے اس کا جشن نہیں مناؤ گے جو قیامت میں جہنم سے بچائے گا. قیامت میں کون آئے گا پردہ پوشی کرنے کے لیے؟ اور قیامت تو دور کی بات ہے, قبر میں بھی جانا ہے. قبر میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ قبر میں بھی جانا ہے. سوال ہوگی, پرسش ہوگی, ایک شکل دکھائی جائے گی قبر میں. پیر شاہ نصیر الدین نے شعر لکھا ہے, کیا کہتے ہیں, ایک شکل دکھائی جائے گی, تقدیر بنائی جائے گی, تصدیق کرائی جائے گی. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ساری وہ پاکستان والے, پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ. آدھا نہ پڑھا کرو محمد الرسول اللہ. سمجھائی بات؟ پاکستان کا مطلب آدھا پڑھا تو اس لیے آدھا ہی رہ گیا پاکستان. آدھا ہی رہ گیا, پورا پڑھا کرو. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدھا مت پڑھا کرو, جو آدھا پڑھے گا مسلمان نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ. یہ ساری باتیں آپ کو میں نے ہمیشہ یاد کراتا رہتا ہوں. یہ بولتے ہیں عقیدوں پر بات کرتے ہیں, عقیدہ ضروری ہے, بنیادی ہے, یہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جشن منانا ہے, یہ جشن منانے کا دن ہے, اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ جشن منایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جشن مناتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا, اپنے استاد کا. 11 دن یہاں تشریف لائے. میں نے آج ان کو ادھر سے بگا دیا رحمت مسجد. رحمت مسجد والوں کے پاس امام ہی غیر حاضر تھا, تو وہ آئے تو میں نے کہا مولوی صاحب آج رحمت مسجد میں رحمت للعالمین کا ذکر کرائیں. بھیمپورے کی مسجد امام صاحب نہیں, خطیب نہیں. یہ مولویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, اور سنیوں کو خاص کر. مسجدیں ویران نہیں کرنی چاہیے یہ راتیں. میری بہن کی بچی اتنی علیل ہے کہ قریب المرگ سمجھ لو. تو میں یہ 2 دن سے یہ دعا کرتا تھا بچی کے لیے نہیں کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ دن تو نکل جائے, کہ ذکر میلاد مصطفیٰ تو کر لے نا. ہماری زندگی تو اسی میں ہے. دعا کرو اللہ اس کو شفا بھی عطا فرما دے, کیونکہ رحمت للعالمین کا ذکر کریں گے تو شفا تو ان کی طرف سے آنی ہی آنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شفا تو آنی ہے. یہ تو ہماری سعادت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ظہیر کو, مسجد کمیٹی والوں, اور وہ اپنا کیا نام آصف بمبئی والے کو. ہمیں آدمیوں کو ترازوؤں میں عملوں میں تولنا نہیں ہے, ہم تو کام دیکھیں گے نا, کہ نہیں.
مت دیکھو وہ کرتا کیا ہے، وہ دیکھو اس کا کرنا کیا ہے، اس کے کرنے کو کیا کرنا ہے، اس کے کرنے کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو ان دونوں نے مل کر یہ اتنی بار رونق مسجد بنا دی۔ رونقیں ایسے تو نہیں بنتی ہے نا، خطے کرنے پڑتے ہیں، دن رات لگنا پڑتا ہے۔ دعا کرو اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے غصے بھی ٹھنڈے کرے۔ جوان آدمی نے غصے بھی آ جاتا ہے، غصہ نہیں کیا کرو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے ہمارے نبی، معاف کرنے والے۔ یہ مسجد میں نے اس لیے بنائی تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روز روز تو آدمی جا نہیں سکتا ہے، اور واقعی اب وہ ٹائم آ گیا کہ ابھی میں جانے کے لیے سوچتا ہوں کہ حالانکہ اب وہ سہولتیں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہے، گاڑی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں کہ بھئی میں جاؤں تو ہمت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ بڑھاپا آ گیا نا، جوانی ہوتی ہے تو جوانی، جد جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، ایسے تو نہیں کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ جوانی میں کام کیا کرو اچھے۔ بوڑھے آدمی تو سارے ہی اچھے کریں گے نا، اور اب ان سے ہوتا کیا ہے جو بوڑھے کام کریں گے، ہے نا۔ تو میں نے یہ کہا، سوچا تھا کہ میں نے کہا کہ جب بن جائے گی تو ادھر نہیں جائیں گے تو اس کا تصور تو آئے گا نا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہاں لوگ جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر کراچی میں آ کر رہتے ہیں، تو جب ان کو یاد آتی ہے تو اس مسجد میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد بنی تھی، آج ہم نے یہ معاج شریف کی جالیاں بھی لگا دی ہیں۔ یہ مت دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں تو بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، باتوں میں بھی کوئی بات تو ہونی چاہیے نا، کیا باتیں ہیں۔ یہ شکلیں ہم نے بنائی ہیں نا، ایک شکل ہم کو دکھائی جائے گی قبر میں بھی، تو جو شکل ہم کو دکھائی جائے گی اس کی شکل کا نقشہ تو ہم اپنے دل میں رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی تصدیق بھی نہ کر سکیں، تو پھر تو وہ جوتے پڑیں گے، ساری عمر یاد کریں گے۔ ایک شکل دکھائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی اور تصدیق کروائی جائے گی۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں نا کہ ہم مریں گے نہیں، مرے تو وہ جو یار سے دور ہو جائے، جو یار سے ملے جا کے قبر میں، وہ کیسا دور ہو گیا، وہ تو مرنے سے پہلے ہی زندہ ہو گیا۔ تم نبی کا کہتے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، قبر میں جا کے زندہ ہوتے ہیں، قبر میں جا کر زندہ ہوتے ہیں۔ شہید ہی خالی نہیں ہے، شہید تو تیسرے درجے کا ہے، اور نبی تو بہت بلند درجہ ہے، صدیقین کا تو بہت بلند درجہ ہے، دوسرے نمبر کے ہیں، یہ تیسرے پہلے درجے کے ہیں، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ شہیدوں کا جو درجہ ہے، شہید بھی اس درجے میں نہیں جا سکتے جس میں نبی جائیں گے، سمجھ میں آئی بات۔ صدیقین کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا، صدیقین کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کے پاس نہ جا سکیں۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونا شروع کر دیا، پوچھا کیا بات ہے ابو ذر، کیوں روتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس بات پہ آج رونا آتا ہے، آپ کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے، قیامت میں پھر آپ کے جنت میں پھر آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ آپ تو اعلیٰ مقام میں ہوں گے، ہم تو ادنا مقام میں ہوں گے، اس لیے روتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا رو مت، محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے درجے میں پیدا کر دے گا۔ میرے محبت کرنے والے میرے درجے میں آتے جاتے رہیں گے، سمجھ میں آئی؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں نا، جشن اس لیے مناتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جشن کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں ہر روز ہر رات، اور یہ تصدیق کرنا ہمارے فریضے میں داخل ہے، کلمہ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، بنیاد اسلام کی 5 باتوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کن پر ہے؟ 5 باتوں پر۔ کلمہ پڑھ لیا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرشتے مان لیے، کتابیں مان لی، سب نماز پڑھ، اب شروع ہوتی ہے بات مومن کی۔ اب یہ بنیاد، پھر اس کے بعد رکن نماز دین کا کن باتوں پر ہے؟ 5 باتوں پر۔ شہادتاً ان لا الہ الا اللہ
वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सारी जिंदगी ये गवाही देते रहो दिलो जान के साथ कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक, और मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लमा बलमा, हम तो साल में मनाते हैं, हर महीने मनाना चाहिए, हर रोज मनाना है। समझ आई बात? और अल्लाह ने मनवाया है, समझ आई? अल्लाह मनवाता है। अल्लाह ने कह दिया है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। इब्ने अरबी ने लिखा कि दुरूद वरूद नहीं, नमाज ही है, सिर्फ उस नमाज में और इस नमाज में ये फर्क है, वो नमाज जो तुम अल्लाह के लिए पढ़ते हो उसमें रुकू और सुजूद है, और वो नमाज जो तुम नबी के लिए पढ़ते हो उसमें रुकू और सुजूद नहीं है वो भी नमाज। समझ आई बात? ये इब्ने अरबी की बात है, बड़ी मुश्किल बात है, यहाँ हम उस चक्कर में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। आधे तो कहेंगे कि पता नहीं मुशरिक हो गए क्योंकि यहाँ तो भाई लोग कहते हैं बोसा देने से भी मुशरिक हो जाता है। हालांकि बादशाहों को बोसे दे रहे हैं। अभी तो टीवी सारे कहानियां दिखाता है ना इनकी, सऊदिया की टीवी लगाकर देख लो, ईद का दिन हो तो देखो बादशाह, शाह फहद, मलिक अब्दुल अजीज अस सऊद, बुढ़े बुढ़े दाढ़ी दाढ़ी वाले मौलवी, शेख, कोई उसका हाथ चूम रहा है, उसका सीना चूम रहा है, उसके बाजू को बोसा दे रहा है, कोई उसकी चादर चूम रहा है, और हम जाली चूम ले तो मुशरिक बादशाह का जुब्बा चूमने से मुशरिक नहीं होता है, और हुजूर की जाली चूम ले तो मुशरिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो मोहब्बत से चूमते हैं ना, बच्चे को मोहब्बत से चूमते हैं। अराबी ने आकर कहा देखा हुजूर को बच्चे को चूम रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दे रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो हैरान हो गया अराबी। ये वही अराबी है वही अराबी सख्त दिल। कुरान ने जिन अराबियों का जिक्र किया है उससे मुराद वो लोग हैं जो बहुत सख्त दिल के थे। और आज भी जो नजदी हैं ये सारे कितने हैं? सारे सख्त दिल के हैं। सारी उम्मत मुस्लिमा से मुख्तलिफ, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, सबसे मुख्तलिफ, मुतशद्दिद। वो ये अराबी थे। उसने कहा आप बोसा देते हैं बच्चों को? मेरे तो 11 बच्चे हैं, आज तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। तो हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं, अल्लाह ने तेरे दिल में अगर मोहब्बत ही नहीं डाली। ये बच्चे तो प्यार करने के लिए है, बोसे देने से कोई शिर्क होता है? तो ये जश्न मिलादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, हमको मनाना है। इन चक्रों में नहीं पड़ो जायज है नाजायज है, ये जिक्र तो हमको करना है, हर वक्त करना है, हर दिन करना है, नमाज में करना है, नमाज से पहले करना है, नमाज के बाद करना है। अल्लाह ने जिक्र नहीं किया कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कोई वक्त बयान किया है? फिर क्यों कहते हो अजान से पहले जायज नहीं, तो अजान के पहले जायज, बाद जायज नहीं, तो यूं जायज नहीं, तो यूं जायज। जो जैसे पढ़ता है पढ़ने दो। कुरान ने जिक्र नहीं किया तो तुम उसको क्यों मुकर्रर करते हो कि यूं पढ़ो तो यूं पढ़ो? साहबा ने भी इसको ऐसा नहीं समझा, साहबा ने भी ऐसा नहीं समझा। दुरूद पाक के लिए तो साहबा ने भी इसको ऐसा नहीं समझा ना। और बल्कि साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह हमको सलाम पढ़ना तो आता है, वो कैसे आ गया भाई? हुजूर ने खुद पूछा वो तुमको कैसे आ गया? आपने फरमाया आप ही ने तो सिखाया है, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना तो आपने सिखा दिया है। सलाम क्या है? अस्सलामु अलैका। क्या तर्जमा हुआ? या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सारे पढ़ते हैं ना, वाबी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, क्या पढ़ते हैं रोजे के सामने, जाली के सामने। अब जाली के सामने खड़े होकर पढ़ा करो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वला अलैका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। ये मुशरिकाना नहीं है, ये तो सारी किताबों ने लिखा है। उधर हाजिर तो इधर हाजिर नहीं, ये तो हर जगह हाजिर है। ये नबी है, ये रूहानी, इसका तसर्रुफ रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। समझ में आई बात?
جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، لیکن نبی کا تو جسم بھی نہیں مرتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا، ان اللہ تعالیٰ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبی کا جسم کھائے، زمین پر حرام کر دیا۔ خبردار جو ہاتھ لگایا ہے، نبی اپنے قبر کے اندر ایسے کہ ایسے رہتے ہیں زندہ، ہم سلام پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا سلام روزے کے سامنے تو سارے مانتے ہیں نا۔ اچھا یہ مزے کی بات سنو، کہتے ہیں کہ یہاں سے جب جاؤ مدینے تو مسجد کا خیال کر کے جاؤ، روزے کا خیال کر کے نہیں جاؤ، اندازہ کرو۔ چلو بھائی اچھا ایسا کر لو، پھر کیا کریں؟ پھر اس کے بعد یہ کرو کہ نماز پڑھو۔ اچھا چلو نماز پڑھ لی، اب کیا کریں؟ اب کہتے ہیں اب جاؤ روزے کے پاس اور اب جا کر سلام پڑھو۔ تو میرے بھائی کہانی تو وہی ہے نا، سلام پڑھنا ہے نا، کہانی کیا ہے؟ سلام پڑھنے کی ہے نا۔ ارادے سے سلام نہ پڑھو، بے ارادہ سلام پڑھو۔ اللہ کے بندے کوئی عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی جس میں نیت نہیں ہونی، جو بد نیتی سے جائے گا اس کی نیت، اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ لا عمل لمن لا نیت لہ، حضور نے فرمایا کہ اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے جس کی نیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نیت کر کے نہ جاؤ۔ اچھا بھائی کیوں شرک ہوتا ہے؟ نیت کر کے روزے کی نہیں جاؤ تو کس کی نیت کر کے جاؤ؟ مسجد کی۔ تو مسجد کس نے بنائی؟ مسجد کس نے بنائی؟ بولو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نا۔ اس مسجد کی بنیاد کس نے ڈالی؟ قبلہ نما پتا تھا؟ قبلہ نما ملتے تھے اس زمانے میں؟ دنیا کی واحد مسجد ہے، دنیا کی واحد مسجد ہے، واحد مسجد دنیا کی جس کا قبلہ بالکل صحیح خانہ کعبہ کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ جو میزاب رحمت ہے پر نالا، اس میں رخ بھی جو ہے کعبے کی طرف ہے۔ سن تو اے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، طلحہ نے پڑھ کے سنایا تھا نا آپ کو، طلحہ بھی ماشاءاللہ پڑھنے لگا ہے نا، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو استاد زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں میں اس لیے کرتا ہوں باپ ہونا، لوگ کہیں گے اپنے ہی بیٹے کی تعریفیں کرتا ہے تو سن تو اے رضا، سن تو اے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھ سے میرے یار کا، میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھ سے، میری آنکھ سے۔ ابھی بولو شرک ہو گیا کہ نہیں؟ میری آنکھ سے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھو، اس لیے کہ جب میری آنکھ سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ میں کعبہ بھی اسی کا ہوں۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے حضرت نے کہا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ بھی کہتا ہے اس طرف ہے۔ بھائی ادھر پرنالہ کیوں لگایا؟ آپ ادھر سے نکال کر پرنالہ جو ہے نجد کی طرف کر دو کہ شام فہد بن ملک بن عبدالعزیز ادھر ہے، نہیں ادھر نہیں لگا سکتے۔ صحابہ نے لگایا ہے یہ پرنالہ۔ کس نے لگایا ہے؟ پہلے سے لگا ہوا ہے، حضور کی ولادت سے پہلے سے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے سے یہ پتا تھا کہ یہ نبی ادھر سے ہجرت کر کے جائے گا مدینہ، یثرب مدینہ بنے گا، پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اہل یثرب کے اردا گرد یہودی سارے جمع، عیسائی جمع، انتظار کر رہے تھے نبی آنے والا ہے۔ تمیم داری نے کلمہ ہی اس لیے پڑھا تھا۔ تمیم داری کا کلمہ ہے نا آپ کے سامنے، یہ تو ہمارا نبی وہ ہے جس کی نشانیاں اللہ نے توریت انجیل میں بیان کی ہیں، جس کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی تذکرہ کریں تو ہم نہ کریں، ہم کریں تو شرک۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم کو تو زیادہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کی ذکر خیر کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں پر ہمیشہ ہمیشہ ان کا ذکر پاک رکھے، ہمارا ہر وقت ان پر درود و سلام پڑھتے رہے۔
دلال القرآن کی دعا ہے نا، اللہ موفقنا لقراءتها علی الدوام، اے میرے پروردگار ہمیں ہمیشہ ہمیشہ آپ پر درود پڑھنے کی سعادت عطا فرما، بنا دے ہم کو ایسا کہ ہم ہر وقت درود پڑھیں۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ ادھر پڑھو، اس وقت پڑھو تو اس وقت نہیں پڑھو؟ نماز جو اللہ کی عبادت ہے منتہی نہیں ہوتی ہے جب تک آپ درود نہ پڑھو، ہے نا؟ امام شافعی تو کہتے ہیں فرض ہے نماز کے اندر، اگر کسی شخص نے درود پاک نہیں پڑھا اور سلام پھیر دیا تو اس کی نماز گئی۔ درود فرض ہے، ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اور سارے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ جو حکم اللہ کرتا ہے سب سے پہلے وہ حکم عبادت کے اندر آتا ہے کہ عبادت کے اندر اس کو کرو۔ تو عبادت نماز ہی ہے نا جس کے اندر درود پاک پڑھنا ہے، روز کی عبادت درود پڑھو۔ بھئی اذان دے رہے ہیں، دیکھو اذان دے رہے ہیں، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہا ہے نا مؤذن، بس ختم ہو گئی، اذان تو ہو گئی، ہو گئی نہیں؟ ابھی کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد، ارے بھائی کیوں؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو تو اطلاع ہے نا کہ اطلاع نہیں ہے؟ یہ بات تو سب کو پتہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نماز بلانا نماز کی طرف ہے، چلو اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ساری کہانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کہتے رہو، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، بار بار یہ دہراؤ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، اب کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں تھا، حضور نے صحابہ سے پوچھا، اندازہ کرو اندازہ کرو، حضور کو پتا نہیں تھا، صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کیا کرے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے تو کیا کرے؟ حالانکہ حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہے، توڑ پھوڑ کے اپنی طرف سے بنا دیے۔ حضور کو تو پتا تھا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ میرا نام اس میں آئے گا، اس میں میرا نام آئے گا، تو میں کہوں کہ میرا نام لو، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ میں کہوں میرا نام لو، بہتر یہ ہے کہ اللہ کہے کہ اس کا نام لو۔ تو سب سے پوچھتے تھے تو سب نے کہا ہم نے خواب دیکھا، عمر نے خواب دیکھا، فلاں عبد الرحمن بن عوف نے خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب، فجر میں سارے جمع ہو گئے، سب نے آذان کے وہی کلمے کہے، حضور سنتے جاتے مسکراتے جاتے۔ فرمایا بلال تو نے بھی یاد کیا؟ فرمایا میں نے بھی خواب دیکھا۔ فرمایا تو پھر کیوں انتظار کرتا ہے، جہاں آذان کا وقت آ گیا آذان دے۔ آذان میں بھی ہے، پڑھنے آپ نماز جا رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، نکال دو نا اس کو۔ ان کا نام لیے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، اللہ کے بندے ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کی فکر کریں گے، ان پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس رب نے ہم سے کہا ہے کہ جو میرے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود پڑھے گا میں اس پر